جو روزے کا کفارہ ہے وہ کتنا ہے تو اس کو سمجھ لیں۔ ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، اگر یہ ممکن نہ ہو یعنی چاہے استطاعت نہ ہو یا اس مقام پر غلام نہ ملتے ہو وغیرہ، تو پھر 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی 60 روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ اور یہ جو 60 روزے ہیں نا، ان کا مسلسل رکھنا واجب ہے، درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے، پچھلے روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے، اس وجہ سے درمیان میں روزے کا ناغہ ہو جائے، تو اس صورت میں معافی ہے۔ حیض کے بعد صرف اتنے روزے رکھنے ضروری ہوں گے جتنے باقی رہ گئے ہیں۔ جن چیزوں سے قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک 2 باتیں ہیں جن سے قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی غذا یا غذا جیسی کوئی چیز استعمال کی جائے، یعنی کھائی جائے یا پی جائے، اور وہ ایسی ہو کہ اس کی طرف طبیعت راغب ہو، رغبت رکھے اور پیٹ کی طلب پوری کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس سے خواہش نفسانی پوری کی جائے۔ پھر ان دونوں صورتوں میں قضاء کے ساتھ کفارہ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ توڑا گیا ہو۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی روزہ اور ہو، مثلا قضاء رمضان ہے یا نظر کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے، تو اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بعض صورتوں میں قضاء لازم آئے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ قصداً توڑا گیا ہو، اگر بھولے سے یا غلطی سے یا کسی عذر سے، مثلا مرض لاحق ہو جانے سے یا سفر پیش آ جانے کی وجہ سے روزہ توڑا تو صرف قضاء واجب ہوگی۔ تو وہ شخص جس میں روزے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، رمضان کے اس ادا روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر منہ کے ذریعے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچا دے جو انسان کی غذا یا دوا میں استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا نفع یا لذت مقصود ہو، اور اس کے استعمال سے جو سلیم الطبع انسان کی طبیعت ہے نفرت نہ کرتی ہو، چاہے وہ بہت کم مقدار میں ہو، یہاں تک کہ تل کے برابر بھی ہو تو بھی، یا اسی طرح جمع کرے قابل جمع سے یا کروائے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔